ایک کال آ رہی تھی، اس کو میں نے تھوڑا سا ڈسکنیکٹ کیا. اللہ کرے کہ اب کوئی بھی کسی بھی قسم کی ڈسٹریکشن نہ ہو. ہم شروع کرتے ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 8:07 ہو چکے ہیں. شب جمعہ کا آغاز ہے. تو آج ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا پانی پی لیتے ہیں. یہ جی پہلی نشست ہے اس میپ والی ویڈیو کے بعد، اور یہ نشست جو ہے یہ ہم ڈیڈیکیٹ کریں گے چونکہ یہاں سے شین آئین را کا آغاز کر رہے ہیں، جس کو آپ خا یا را بھی، خا یا را اور شا شین را را اس کے کمپیریزن کے اندر پڑھیں گے. تو ہم شروع کرتے ہیں. بس میں ایک دفعہ کھول لوں تاکہ جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ بھی مائنڈ میں رہیں. با ہا را، با را را اور ہا را را، یہ ہم تھوڑا سا ڈیلیڈ کر کے پڑھیں گے. اچھا، ابھی ہمارا فرسٹ چیز ہے جس میں ہم شین آئین را اس فیز میں ہیں، اور اس میں خا یا را اور شا شین را را اس کا آپس میں تعلق جو ہے وہ پڑھنے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد ارادہ پڑھیں گے، زواد را را نون فا عین، ان دونوں کے کمپیریزن کے ساتھ. اس کے بعد طا با آ کو ہم دو چیزوں کے کمپیریزن کے ساتھ پڑھیں گے، جس میں ہے ہا سین نون اور قاف با ہا. لیکن ان ساری چیزوں سے پہلے ہم ساتھ ساتھ، کیونکہ آج اس کو اپلائی بھی کریں گے، تو ہم سب سے پہلے چلتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کی جانب، جو کہ آج کا ٹاپک ہے تبوک. اور ابھی ہم صرف سنیں گے، کوشش کریں گے کہ اس میں سے زیادہ سے زیادہ چیزیں جو ہیں وہ سمجھ سکیں. صرف سنیں گے. اللہ اکبر. یہ میں تو دونوں نمازیں جو ہیں وہ میں نے کمبائن کر کے پڑھ لی ہیں، تو آپ لوگ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. اگر یہ کھل جائے تو آج بہت دیر لگا رہے ہیں. 344 کے قریب 16 کتابوں میں سے احادیث ملی تھی. یہ جتنی بھی نکال دے گا، جتنی اس میں سے ہم آسانی سے سن سکیں گے. ہاں 343 343 تبوک. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو دیکھتے جائیں. اچھا، پہلی جو حدیث ہے وہ ہے 363 صحیح بخاری کی. تو اس سے پہلے کچھ چیز لکھی ہوئی ہے، وہ پڑھتے ہیں. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جن کپڑوں کو پارسی بنتے ہیں اس کو استعمال کرنے میں کوئی قباحت نہیں. معمر بن راشد نے فرمایا کہ میں نے ابن شہاب زہری کو یمن کے ان کپڑوں کو پہنے دیکھا ہے
حلال جانوروں کے پیشاب سے رنگے جاتے تھے، اور علی بن ابی طالب نے نئے بغیر دھلے کپڑے پہن کر نماز پڑھی۔ شروع کرتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسروق بن اجدہ نے مغیرہ بن شعبہ سے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر غزوہ تبوک میں تھا۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا، مغیرہ میں نے اصل میں اس کو کر دیا، دوبارہ سے پڑھتے ہیں۔ مسروق بن اجدہ نے مغیرہ بن شعبہ سے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر غزوہ تبوک میں تھا۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا، مغیرہ پانی کی چھاگل اٹھا لے۔ میں نے اسے اٹھا لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور میری نظروں سے چھپ گئے۔ آپ نے قضاء حاجت کی۔ اس وقت آپ شامی جبہ پہنے ہوئے تھے۔ آپ ہاتھ کھولنے کے لیے آستین اوپر چڑھانی چاہتے تھے، لیکن وہ تنگ تھی، اس لیے آستین کے اندر سے ہاتھ باہر نکالا۔ میں نے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وضو کی طرح وضو کیا اور اپنے خفین پر مسح کیا، پھر نماز پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 363۔ ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم غزوہ تبوک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے۔ جب آپ وادی قرا مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ایک قدیم آبادی سے گزرے تو ہماری نظر ایک عورت پر پڑی جو اپنے باغ میں کھڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ اس کے پھلوں کا اندازہ لگاؤ کہ اس میں کتنی کھجور نکلے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 وسق کا اندازہ لگایا، پھر اس عورت سے فرمایا کہ یاد رکھنا اس میں سے جتنی کھجور نکلے۔ جب ہم تبوک پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات بڑے زور کی آندھی چلے گی، اس لیے کوئی شخص کھڑا نہ رہے، اور جس کے پاس اونٹ ہوں تو وہ اسے باندھ دیں۔ چنانچہ ہم نے اونٹ باندھ لیے اور آندھی بڑے زور کی آئی۔ ایک شخص کھڑا ہوا تھا تو ہوا نے اسے جبل طے پر جا پھینکا، اور ایلا کے حاکم یوحنا بن روبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید خچر اور ایک چادر کا تحفہ بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریری طور پر اسے اس کی حکومت پر برقرار رکھا۔ پھر جب وادی قرا واپسی میں پہنچے تو آپ نے اسی عورت سے پوچھا کہ تمہارے باغ میں کتنا پھل آیا تھا؟ اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندازے کے مطابق 10 وسق آیا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مدینے جلد جانا چاہتا ہوں، اس لیے جو کوئی میرے ساتھ جلدی چلنا چاہے وہ میرے ساتھ جلد روانہ ہو۔ پھر جب ابن بکار امام بخاری رحمہ اللہ کے شیخ نے ایک ایسا جملہ کہا جس کے معنی یہ تھے کہ مدینہ دکھائی دینے لگا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہے طابہ۔ پھر آپ نے احد پہاڑ دیکھا تو فرمایا کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کیا میں انصار کے سب سے اچھے خاندان کی نشاندہی نہ کروں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ ضرور کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ بنو نجار کا خاندان، پھر بنو عبد الاشہل کا خاندان، پھر بنو سعدہ کا، یا یہ فرمایا کہ بنی حارث بن خزرج کا خاندان، اور فرمایا کہ انصار کے تمام ہی خاندانوں میں خیر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1481۔ عمرو بن یحییٰ نے بیان کیا، ان سے عباس بن سہل بن سعد نے اور ان سے ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ نے یہ بیان کیا کہ ہم غزوہ تبوک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس ہوتے ہوئے جب مدینے کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ طابہ آ گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1872۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ ذات الرقاع یا تبوک میں تھا۔ میرا اونٹ تھک کر سست ہو گیا، اتنے میں میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا جابر، میں نے عرض کیا حضور میں حاضر ہوں۔ فرمایا کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا میرا اونٹ تھک کر سست ہو گیا ہے، چلتا ہی نہیں، اس لیے میں پیچھے رہ گیا ہوں۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے اور میرے اسی اونٹ کو ایک ٹیڑھے منہ کی لکڑی سے کھینچنے لگے، یعنی ہانکنے لگے، اور فرمایا کہ اب سوار ہو جا۔ چنانچہ میں سوار ہو گیا۔ اب تو یہ حال ہوا کہ مجھے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر پہنچنے سے روکنا پڑ جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، جابر تم نے شادی بھی کر لی ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ دریافت فرمایا کسی کنواری لڑکی سے کی ہے یا بیوہ سے؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے تو ایک بیوہ سے کر لی ہے۔ فرمایا کسی کنواری لڑکی سے کیوں نہ کی کہ تم بھی اس کے ساتھ کھیلتے اور وہ بھی تمہارے ساتھ کھیلتی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کنوارے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ میری کئی بہنیں ہیں اور میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے، اس لیے میں نے یہی پسند کیا کہ ایسی عورت سے شادی کروں جو انہیں جمع رکھے، ان کے کنگھا کرے اور ان کی نگرانی کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اب تم گھر پہنچ کر خیر و عافیت کے ساتھ خوب مزے اڑانا۔ اس کے بعد فرمایا کیا تم اپنا اونٹ بیچو گے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اوقیہ چاندی میں خرید لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پہلے ہی مدینہ پہنچ گئے تھے اور میں دوسرے دن صبح کو پہنچا۔ پھر ہم مسجد آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے پر ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا ابھی آئے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ فرمایا پھر اونٹ چھوڑ دے اور مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھ۔ میں اندر گیا اور نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ میرے لیے 1 اوقیہ چاندی تول دے۔ انہوں نے 1 اوقیہ چاندی جھکتی ہوئی تول دی۔ میں پیٹھ موڑ کے چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر کو ذرا بلاؤ۔ میں نے سوچا کہ شاید اب میرا اونٹ پھر مجھے واپس کریں گے، حالانکہ اس سے زیادہ ناگوار میرے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ یہ اپنا اونٹ لے جا اور اس کی قیمت بھی تمہاری ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2097۔ عطا بن ابی رباح نے خبر دی، انہیں صفوان بن یعلی نے، ان کو یعلی بن امیہ رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیش اسرا غزوہ تبوک میں گیا تھا۔ یہ میرے نزدیک میرا سب سے زیادہ قابل اعتماد نیک عمل تھا۔ میرے ساتھ ایک مزدور بھی تھا۔ وہ ایک شخص سے جھگڑا اور ان میں سے ایک نے دوسرے مقابل والے کی انگلی چبا ڈالی۔ دوسرے نے جو اپنا ہاتھ زور سے کھینچا تو اس کے آگے کے دانت بھی ساتھ ہی کھینچے چلے آئے اور گر گئے۔ اس پر وہ شخص اپنا مقدمہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دانت ٹوٹنے کا کوئی قصاص نہیں دلوایا، بلکہ فرمایا کہ کیا وہ اپنی انگلی تمہارے منہ میں چبانے کے لیے چھوڑ دیتا؟ راوی نے کہا کہ میں خیال کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی فرمایا جس طرح اونٹ چبا لیا کرتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2265۔ سعید نے بیان کیا قتادہ سے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ 2 ماہ تبوک کے قریب ایک مقام کے عقیدت نصرانی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ بھیجا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2616۔ زکریا نے بیان کیا، کہا کہ میں نے عامر سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہ ایک غزوہ کے موقع پر اپنے اونٹ پر سوار آ رہے تھے۔ اونٹ تھک گیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا تو آپ نے اونٹ کو ایک ضرب لگائی اور اس کے حق میں دعا فرمائی۔ چنانچہ اونٹ اتنی تیزی سے چلنے لگا کہ کبھی اس طرح نہیں چلا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اسے 1 اوقیہ میں مجھے بیچ دو۔ میں نے انکار کیا، مگر آپ کے اصرار پر پھر میں نے آپ کے ہاتھ پر بیچ دیا، لیکن اپنے گھر تک اس پر سواری کو مستثنی کرا دیا۔ پھر جب ہم مدینہ پہنچ گئے تو میں نے اونٹ آپ کو پیش کر دیا اور آپ نے اس کی قیمت بھی ادا کر دی۔ لیکن جب میں واپس ہونے لگا تو میرے پیچھے ایک صاحب کو مجھے بلانے کے لیے بھیجا۔ میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارا اونٹ کوئی لے تھوڑا ہی رہا تھا، اپنا اونٹ لے جاؤ، یہ تمہارا ہی مال ہے، اور قیمت واپس نہیں لی۔ شعبہ نے مغیرہ کے واسطے سے بیان کیا، ان سے عامر نے اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تک اونٹ پر مجھے سوار ہونے کی اجازت دی تھی۔ اسحاق نے جریر سے بیان کیا اور ان سے مغیرہ نے کہ جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا
بس میں نے اونٹ اس شرط پر بیچ دیا کہ مدینہ پہنچنے تک اس پر میں سوار رہوں گا۔ عطا وغیرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس پر مدینے تک کی سواری تمہاری ہے۔ محمد بن منقدر نے جابر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ انہوں نے مدینہ تک سواری کی شرط لگائی تھی۔ زید بن اسلم نے جابر رضی اللہ عنہ کے واسطے سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مدینہ تک اس پر تم ہی رہو گے۔ ابو زبیر نے جابر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ مدینے تک کی سواری کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دی تھی۔ عامش نے سالم سے بیان کیا اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر تک تم اسی پر سوار ہو کے جاؤ۔ عبید اللہ اور ابن اسحاق نے وہب سے بیان کیا اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے کہ اونٹ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اوقیہ میں خریدا تھا۔ اس روایت کی مطابقت زید بن اسلم نے جابر رضی اللہ عنہ سے کی ہے۔ ابن جریج نے عطا وغیرہ سے بیان کیا اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں تمہارا یہ اونٹ 4 دینار میں لیتا ہوں، اس حساب سے کہ 1 دینار 10 درہم کا ہوتا ہے، 4 دینار کا 1 اوقیہ ہوگا۔ مغیرہ نے شعبی کے واسطے سے اور انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے ان کی روایت میں، اور اسی طرح ابن المنقدر اور ابو زبیر نے جابر رضی اللہ عنہ سے اپنی روایت میں قیمت کا ذکر نہیں کیا ہے۔ عامش نے سالم سے اور انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے اپنی روایت میں 1 اوقیہ سونے کی وضاحت کی ہے۔ ابو اسحاق نے سالم سے اور انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے اپنی روایت میں 200 درہم بیان کیے ہیں، اور داؤد بن قیس نے بیان کیا ان سے عبید اللہ بن مقسم نے اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ تبوک کے راستے میں غزوہ سے واپس ہوتے ہوئے خریدا تھا۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے کہا کہ 4 اوقیہ میں خریدا تھا۔ ابو نضرہ نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت میں بیان کیا کہ 20 دینار میں خریدا تھا۔ شعبی کے بیان کے مطابق 1 اوقیہ ہی زیادہ روایتوں میں ہے۔ اسی طرح شرط لگانا بھی زیادہ روایتوں سے ثابت ہے، اور میرے نزدیک صحیح بھی یہی ہے۔ یہ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2718۔ عبد الرحمن بن عبداللہ بن کعب نے خبر دی اور ان سے عبداللہ بن کعب نے بیان کیا کہ میں نے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری توبہ، غزوہ تبوک میں نہ جانے کی قبول ہونے کا شکرانہ یہ ہے کہ میں اپنا مال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں دے دوں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اپنے مال کا ایک حصہ اپنے پاس ہی باقی رکھو تو تمہارے حق میں یہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ پھر میں اپنا خیبر کا حصہ اپنے پاس محفوظ رکھتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2757۔ عبدان نے بیان کیا کہ مجھے میرے والد نے خبر دی، انہیں شعبہ نے، انہیں ابو اسحاق نے، انہیں ابو عبد الرحمن نے، کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ محاصرے میں لیے گئے تو اپنے گھر کے اوپر چڑھ کر آپ نے باغیوں سے فرمایا کہ میں تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے قسمیاں پوچھتا ہوں کہ کیا آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بحر روما کو کھو دے گا اور اسے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا تو اسے جنت کی بشارت ہے، تو میں نے ہی اس کنویں کو کھودا تھا۔ کیا آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تھا کہ جیش اسرت غزوہ تبوک پر جانے والے لشکر کو جو شخص ساز و سامان سے لیس کر دے گا تو اسے جنت کی بشارت ہے، تو میں نے ہی اسے مسلح کیا تھا۔ راوی نے بیان کیا کہ آپ کی ان باتوں کی سب نے تصدیق کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے وقف کے متعلق فرمایا تھا کہ اس کا منتظم اگر اس میں سے کھائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ منتظم خود واقف بھی ہو سکتا ہے اور کبھی دوسرے بھی ہو سکتے ہیں، اور ہر ایک کے لیے یہ جائز ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2778۔ حمید نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک سے واپس ہوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2838۔ حماد نے بیان کیا، یہ زید کے بیٹے ہیں، ان سے حمید نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ تبوک پر تھے تو آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ مدینے میں ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں، لیکن ہم کسی بھی گھاٹی یا وادی میں جہاد کے لیے چلیں
وہ ثواب میں ہمارے ساتھ ہیں کہ وہ صرف عذر کی وجہ سے ہمارے ساتھ نہیں آ سکے۔ اور موسیٰ نے بیان کیا کہ ہم سے حماد نے بیان کیا، ان سے حمید نے، ان سے موسیٰ بن انس نے، اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی سند زیادہ صحیح ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2839۔ عبد الرحمن بن عبداللہ بن کعب بن مالک نے خبر دی، اور انہوں نے کہا کہ میں نے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ بیان کرتے تھے کہ ایسا کم اتفاق ہوتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی جہاد کا قصد کریں اور وہی مقام بیان فرما کر اس کو نہ چھپائیں۔ جب آپ غزوہ تبوک کو جانے لگے تو چونکہ یہ غزوہ بڑی سخت گرمی میں ہونا تھا، لمبا سفر تھا اور جنگلوں کو طے کرنا تھا، اور مقابلہ بھی بہت بڑی فوج سے تھا، اس لیے آپ نے مسلمانوں سے صاف صاف فرما دیا تھا تاکہ دشمن کے مقابلے کے لیے پوری تیاری کر لیں۔ چنانچہ غزوے کے لیے جہاں آپ کو جانا تھا یعنی تبوک، اس کا آپ نے صاف اعلان کر دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2948۔ اب یہاں پہ ہم اس کو چلیں کنکلوڈ کریں گے غزو پہ۔ معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں عبد الرحمن بن کعب بن مالک نے، اور انہیں ان کے والد حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جمعرات کے دن نکلے تھے۔ آپ جمعرات کے دن سفر کرنا پسند فرماتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2950۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ جنگ تبوک میں شریک تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آ کر میرے پاس تشریف لائے۔ میں اپنے پانی لادنے والے ایک اونٹ پر سوار تھا، چونکہ وہ تھک چکا تھا اس لیے دھیرے دھیرے چل رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ جابر، تمہارے اونٹ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ تھک گیا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے گئے اور اسے ڈانٹا اور اس کے لیے دعا کی، پھر تو وہ برابر دوسرے اونٹوں کے آگے آگے چلتا رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اپنے اونٹ کے متعلق کیا خیال ہے؟ میں نے کہا کہ اچھا ہے، آپ کی برکت سے ایسا ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر کیا اسے بیچو گے؟ انہوں نے بیان کیا کہ میں شرمندہ ہو گیا، کیونکہ ہمارے پاس پانی لانے کو اس کے سوا اور کوئی اونٹ نہیں رہا تھا، مگر میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر بیچ دے۔ چنانچہ میں نے وہ اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ دیا اور یہ طے پایا کہ مدینے تک میں اسی پر سوار ہو کر جاؤں گا۔ بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری شادی ابھی نئی ہوئی ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کر اپنے گھر جانے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عنایت فرما دی، اس لیے میں سب سے پہلے مدینہ پہنچ آیا۔ جب ماموں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے اونٹ کے متعلق پوچھا، جو معاملہ میں کر چکا تھا اس کی انہیں اطلاع دی تو انہوں نے مجھے برا بھلا کہا، ایک اونٹ تھا تیرے پاس، وہ بھی بیچ ڈالا، اور اب پانی کس پر لائے گا؟ جب میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی تو آپ نے مجھ سے دریافت فرمایا تھا کہ کنواری سے شادی کی ہے یا بیوہ سے؟ میں نے عرض کیا تھا بیوہ سے۔ اس پر آپ نے فرمایا تھا کہ بکرا سے کیوں نہ کی؟ وہ بھی تمہارے ساتھ کھیلتی اور تم بھی اس کے ساتھ کھیلتے، کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بھی ابھی کنوارے تھے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، میرے باپ کی وفات ہو گئی ہے، یا یہ کہا کہ وہ احد میں شہید ہو چکے ہیں اور میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، اس لیے مجھے اچھا نہیں معلوم ہوا کہ انہی جیسی کسی لڑکی کو بیاہ کلاؤں جو نہ انہیں ادب سکھا سکے نہ ان کی نگرانی کر سکے، اس لیے میں نے بیوہ سے شادی کی تاکہ وہ ان کی نگرانی کرے اور انہیں ادب سکھائے۔ انہوں نے بیان کیا، کہا پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو صبح کے وقت میں اسی اونٹ پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اونٹ کی قیمت عطا فرمائی۔ مغیرہ راوی نے کہا کہ ہمارے نزدیک بائی میں یہ شرط لگانا اچھا ہے، کچھ برا نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2967۔ علی بن امیہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شریک تھا اور ایک جوان اونٹ میں نے چڑھنے کو دیا تھا۔ میرے خیال میں میرا یہ عمل
تمام دوسرے اعمال کے مقابلے میں سب سے زیادہ قابل بھروسہ تھا کہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ میں نے ایک مزدور بھی اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ پھر وہ مزدور ایک شخص خود یعنی بن امیہ رضی اللہ عنہ سے لڑ پڑا اور ان میں سے ایک نے دوسرے کے ہاتھ میں دانت سے کاٹ لیا۔ دوسرے نے جھٹ جو اپنا ہاتھ اس کے منہ سے کھینچا تو اس کے آگے کا دانت ٹوٹ گیا۔ وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فریادی ہوا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھینچنے والے پر کوئی تاوان نہیں فرمایا کہ کیا تمہارے منہ میں وہ اپنا ہاتھ یوں ہی رہنے دیتا تاکہ تم اسے چبا جاؤ جیسے اونٹ چباتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2973۔ سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، ان سے زہری نے بیان کیا کہ سائب بن یزید رضی اللہ عنہ نے کہا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو ہم سب بچے سنیۃ الوداع تک آپ کا استقبال کرنے گئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3083۔ وکیع نے خبر دی، انہیں شعبہ نے، انہیں محارب بن نثار نے اور انہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے غزوہ تبوک کے ذات الرقاع سے تو اونٹ یا گائے ذبح کی۔ راوی کو شبہ ہے۔ معاذ عنبری نے اپنی روایت میں کچھ زیادتی کے ساتھ کہا، ان سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے محارب بن نثار نے، انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اونٹ خریدا تھا 2 اوقیہ اور 1 درہم، یا راوی کو شبہ ہے کہ 2 اوقیہ 2 درہم میں۔ جب آپ مقام سرار پر پہنچے تو آپ نے حکم دیا اور گائے ذبح کی گئی اور لوگوں نے اس کا گوشت کھایا۔ پھر جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو مجھے حکم دیا کہ پہلے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھوں، اس کے بعد مجھے میرے اونٹ کی قیمت وزن کر کے عنایت فرمائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3089۔ ابو قلابہ نے بیان کیا اور ایوب نے ایک دوسری سند کے ساتھ اس طرح روایت کی ہے کہ مجھ سے قاسم بن عاصم کلیبی نے بیان کیا اور کہا کہ قاسم کی حدیث ابو قلابہ کی حدیث کی بنسبت مجھے زیادہ اچھی طرح یاد ہے۔ زہدم سے انہوں نے بیان کیا کہ ہم ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی مجلس میں حاضر تھے، کھانا لایا گیا اور وہاں مرغی کا ذکر ہونے لگا۔ بنی تیم اللہ کے ایک آدمی سرخ رنگ والے وہاں موجود تھے، غالباً موالی میں سے تھے۔ انہیں بھی ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کھانے پر بلایا۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے مرغی کو گندی چیزیں کھاتے ایک مرتبہ دیکھا تھا تو مجھے بڑی نفرت ہوئی اور میں نے قسم کھا لی کہ اب کبھی مرغی کا گوشت نہ کھاؤں گا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قریب آ جاؤ، تمہاری قسم پر میں تم سے ایک حدیث اس سلسلے کی بیان کرتا ہوں۔ قبیلہ اشعر کے چند لوگوں کو ساتھ لے کر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غزوہ تبوک کے لیے حاضر ہوا اور سواری کی درخواست کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں تمہارے لیے سواری کا انتظام نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تمہاری سواری کے کام آ سکے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غنیمت کے کچھ اونٹ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے متعلق دریافت فرمایا اور فرمایا کہ قبیلہ اشعر کے لوگ کہاں ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 اونٹ ہمیں دیے جانے کا حکم صادر فرمایا، خوب موٹے تازے اور فروا۔ جب ہم چلنے لگے تو ہم نے آپس میں کہا کہ جو نامناسب طریقہ ہم نے اختیار کیا اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے لیے کوئی برکت نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ ہم پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم نے پہلے جب آپ سے درخواست کی تو آپ نے قسم کھا کر فرمایا تھا کہ میں تمہاری سواری کا انتظام نہیں کر سکوں گا۔ شاید آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قسم یاد نہ رہی ہو، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہاری سواری کا انتظام واقعی نہیں کیا، وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہیں یہ سواریاں دے دی ہیں۔ اللہ کی قسم تم اس پر یقین رکھو کہ انشاءاللہ جب بھی میں کوئی قسم کھاؤں پھر مجھ پر یہ بات ظاہر ہو جائے کہ بہتر اور مناسب طرز عمل اس کے سوا میں ہے تو میں وہی کروں گا جس میں اچھائی ہوگی اور قسم کا کفارہ دے دوں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3133۔ ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم غزوہ تبوک میں شریک تھے۔ ایلا کے حاکم یوحنا بن روبہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سفید خچر بھیجا اور آپ نے اسے ایک چادر بطور خلعت کے اور ایک تحریر کے ذریعے اس کے ملک پر اسے ہی حاکم باقی رکھا۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 3161۔ عبداللہ بن علا بن زبیر نے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے بصر بن عبید اللہ سے سنا، انہوں نے ابو ادریس سے سنا، کہا کہ میں نے عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ میں غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت چمڑے کے ایک خیمے میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی 6 نشانیاں شمار کر لو، میری موت، پھر بیت المقدس کی فتح، پھر ایک وبا جو تم میں شدت سے پھیلے گی جسے بکریوں میں طاعون پھیل جاتا ہے، پھر مال کی کثرت اس درجے میں ہوگی کہ ایک شخص 100 دینار بھی اگر کسی کو دے گا تو اس پر بھی وہ ناراض ہوگا، پھر فتنہ اتنا تباہ کن عام ہوگا کہ عرب کا کوئی گھر باقی نہ رہے گا جو اس کی لپیٹ میں نہ آ گیا ہو، پھر صلح جو تمہارے اور بنی الاصفر نصارائے روم کے درمیان ہوگی، لیکن وہ دغا کریں گے اور ایک عظیم لشکر کے ساتھ تم پر چڑھائی کریں گے، اس میں 80 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے ماتحت 12,000 فوج ہوگی، یعنی 9,60,000 فوج سے وہ تم پر حملہ آور ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3176۔ یہیں پر ہم یہ والی نشست جو ہے اس کو ختم کرتے ہیں۔ آپ اس کو مزید آگے پڑھ سکتے ہیں، یہ 343 مقامات ہیں، تو ہم اس سے اگلے ٹاپک کی جانب چلتے ہیں جو کہ لام سین نون اور لام غین واو، ان دونوں ٹاپکس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ جو خیر، شر، زر، نفع، حسن اور قبا، یہ تینوں سٹیجز جو ہیں ہم اینڈ پہ کریں گے کیونکہ یہ ذرا لمبے ٹاپکس ہیں، ان میں کچھ چھوٹے ہیں کچھ لمبے ہیں، لیکن اگر ساروں کو اکٹھا دیکھا جائے تو یہ لمبی نشستیں ہیں۔ تو ہم اس سے پہلے لام سین نون لام واو غین واو اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ شرٹ چینج کرتا ہوں اور ایک کام ہے چھوٹا سا، وہ کر کے دوبارہ سے پھر آتے ہیں۔ جزاک اللہ۔